ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ رشتوں میں جبریل امین کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام بایزید بسطامی کو اللہ نے ولیوں میں عطا فرمایا ہے، اور آپ کا لقب بالاتفاق سلطان العارفین ہے، یعنی آپ کو عارفوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان عطا کی ہے ان کے سلطان اور بادشاہ کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی محمد تیفور بسطامی رضی اللہ تعالیٰ۔ اصل میں آپ کا نام تیفور ہے اور آپ کا لقب بایزید بسطامی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء میں ہے جن کو اللہ نے مقام حضوری عطا فرمائی ہے۔ وہ بایزید بسطامی اکثر رویا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ مجھے اس سے ڈراتا کہ میرے اعمال کی وجہ سے وہ مجھے گرم پانی کا عذاب دے گا اور مجھ پر گرم پانی ڈالے گا تو میں تو گرم پانی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ وہ تو جہنم کا عذاب دے گا۔ تو جو بندہ گرم پانی کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بندہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ اور یہ کہہ کر آپ پھر زار و قطار رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر لوگ بھی رونے لگتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کی زندگیاں اللہ کی عبادت میں صرف ہو گئی وہ جہنم کو یاد کرتے ہوئے، جہنم کی آگ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے وہ کون سا جرم ہے جس کو ہم کبھی جرم سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر۔ حضرت سیدی عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب درۃ الناصحین میں لکھتے ہیں کہ ایک کسی نیک بندے کی شیطان سے ملاقات ہوئی، اور ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی مسجد کے دروازے پر۔ تو انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ آج تیری میری پہلی ملاقات ہے، مجھے آج تجھ سے ایک چیز چاہیے۔ شیطان نے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تیری طرح بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیری طرح بن جاؤں۔ اس نے حیرت سے کہا کہ آج تک مجھ سے کسی نے یہ چیز نہیں مانگی جو آپ مانگ رہے ہیں کہ میں تیری طرح بن جاؤں، میری طرح آپ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ لعنتی ہوں، رجیم ہوں، مردود ہوں، لعنت کا توق ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر عتاب قیامت تک ہے، اور آپ میری طرح بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ضد کی کہ تیری طرح ہی بنوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اتنا حوصلہ میری طرح بننے کا ہے، آپ کو اگر میری طرح لعنتی بننا ہے، اللہ کا دشمن بننا ہے، تو دو کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک کام تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دو، ایک کام یہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دو، اور دوسری چیز نماز میں سستی کرنا شروع کر دو۔ علامہ عثمان ابن حسن کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا اگر میری طرح بننا ہے تو جھوٹی قسم کھاؤ، نماز میں سستی کرو، پھر جیسا لعنتی میں ہوں ویسے لعنتی تم بھی ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اب مجھے پتا چل گیا کہ مردود کس وجہ سے ہوا جاتا ہے، اب میں مر جاؤں گا لیکن کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا اور کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے کہا افسوس، اس طرح مجھ جیسے مکار سے مکر کر کے کسی نے کبھی نصیحت حاصل نہیں کی۔ اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی کسی مسلمان کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ کریں، اس سے پتا چلتا ہے، اللہ اکبر، اس سے پتا چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کا وبال کتنا ہے۔ لیکن آج کل لوگ تو جھوٹی قسم کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اگر کوئی جھوٹی قسم کھائے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں جاتا، گناہ ہی نہیں لوگ سمجھتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھائے جا رہے ہیں۔ بلکہ قرآن کو لوگ بیچ میں لاتے ہیں، 50، 100، 200، 1000، 5000 کی بات میں لوگ کہتے ہیں اٹھاؤ قرآن شریف، اٹھاؤ۔ قرآن شریف جتنا پڑھنے کے لیے نہیں اٹھانے کی بات کی جاتی ہے اتنا قسموں کے لیے اٹھانے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس جس کو یہ پتا ہو کہ جھوٹی قسم پر اللہ اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرے گا، کیا کبھی انسان اس طرح کی جرات کر سکتا ہے؟ لیکن آج مسلمان اس وبا میں گرفتار ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اگر کوئی بات پر سچی قسم اٹھائے، جھوٹی نہیں سچی، تو سچی قسم کھانے والے کی رزق سے بھی اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ سچی قسم، اس لیے جب تک عزت پر بن نہ آئے، جب تک جان خطرے میں نہ ہو جائے، یا جب تک دین خطرے میں نہ ہو جائے، جو فقہا نے بتایا ہے مجبوریاں
جس کو شرعی مجبوریاں کہتے ہیں، حرج کہتے ہیں، جب تک اس میں نہ پڑ جاؤ اس وقت تک قسم کھانے کی بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ بھی جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ مزید گفتگو بے ادبی سے بہت قریب سمجھتا ہوں، اور وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جن گناہوں کا تذکرہ مجھے کرنا تھا میں اس کو کسی اور موقع پر ڈالتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔